اور ولایت علی حیدر کرار کے اس جشن میں مصروف عبادت ہیں۔ سب کی جان و مال کی حفاظت، سب کے گھروں میں خیر و برکت، سب کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پہ بلند صلوات۔ عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی، شیطان بزرگ امریکہ و اسرائیل مودی جیسے ملائین کے واسطے جہنم ہونے کے لیے مقامات مقدسہ بیت المقدس، فلسطین، حزب اللہ، لبنان، ایران، پاراچنار اور کشمیر کے مظلوموں کی مدد و نصرت کے لیے ہم سب کے آقا و مولا امام زمن کے ظہور پر نور کی تعاجیل کے لیے مل کر پوری طاقت کے ساتھ بلند سے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ ثم قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله ولاية علي بن أبي طالب حصني ومن دخل في حصني آمن من عذابي۔ بلند صلوات پڑھیں محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ کو یقین ہے کہ آج روز غدیر ہے؟ جس کو یقین ہے مل کے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت۔ مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن والے بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ بلند تر صلوات۔ میرے صدقہ والے احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کے اس پاکیزہ عنوان پر
جس کا عنوان ہی اتنا خوبصورت ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ شکر ہے میرے رب کا کہ جس اللہ نے مجھے علی کی محبت عطا کر کے دنیا کی گندگی سے بچا لیا۔ سامعین گرامی قادر، محبت اللہ یا رسول اللہ۔ اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو بات کو جاری رکھا جائے۔ میرے محترم سامعین، یہ لطف پروردگار ہے، یہ رحمت الہی ہے۔ ہر شخص محب علی نہیں ہوتا، ہر شخص کو اللہ ولایت علی جیسا نور عطا نہیں کرتا۔ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے علی کی محبت عطا کر کے دنیا کی گندگی سے بچا لیتا ہے۔ اللہ جس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، میں نے ایک حدیث قدسی آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقول اللہ، یہ جو کلام الہی ہم تک پہنچا یہ دو حیثیتوں سے پہنچا، یا قرآن کے ذریعے یا حدیث قدسی کے ذریعے۔ میں آیت نہیں پڑھ رہا لیکن حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقول اللہ، میرا رب کہتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ من دخل فی حسنی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے رب بھی اسے ملتا ہے جسے علی ملتا ہے۔ لہذا میرے محترم سامعین یاد رکھنا، ولایت علی بہت سے احباب سے آپ سن چکے آج کا موضوع۔ میں بھی چند گزارشات عرض کرتا ہوں اور اسی موضوع پہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ میرے محترم سامعین یاد رکھیے گا، ولایت علی عطاء پروردگار ہے، ولایت علی نعمت الہی ہے، ولایت علی کمال دین ہے، ولایت علی لطف الہی ہے، ولایت علی عطاء پروردگار ہے، ولایت علی اللہ کا نور ہے، اور یہ نور اللہ اسی کو عطا کرتا ہے جس کا نسب بھی پاک ہوتا ہے، جس کا کردار بھی پاک ہوتا ہے۔ بے نسب شخص کو، بد کردار شخص کو محبت علی کا نور نہیں ملتا، ولایت علی کا نور نہیں ملتا۔ ذرا ایک حدیث اور سنیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو، تمہیں کیا پتا علی کیا ہے، تم کیا جانو علی کون ہے؟ فرمایا بس اتنا جان لو کہ اللہ کی عطاؤں میں سے بہترین عطا وہ علی ہے کہ جس کی محبت کو اللہ نے رسول اور اللہ کی محبت قرار دیا، جس کی دشمنی کو اللہ نے رسول اور اپنی دشمنی قرار دیا۔ تو مجھے کہنے کا حق دے دو نا، جو کائنات میں اللہ اور رسول کی محبت کا مرکز ہو اسے علی حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین یاد رکھنا، غدیر اللہ کی عطا ہے، اور یہ عام معمولی دن نہیں۔ معانقہ کیجئے، اچھا لباس پہنیے، سیلیبریٹ کیجئے، غدیر منائیے، غدیر سنیے، ضرور سنیے، غدیر اپنائیے، غدیر منائیے، روزہ رکھیے، آج کے دن معانقہ کیجئے۔ کوئی ناراض ہے تو ولایت علی کا معنی ہے اسے راضی کیجئے، کسی کا حق چھینا ہے تو ولایت علی کا معنی ہے اسے حق دیجئے، کسی سے ناراحت ہے تو ولایت علی کا معنی ہے اس سے راضی ہو جائیے۔ آج بندگی سے دور ہے، ولایت علی کا معنی ہے راز بندگی
علیہم میں ذات علی کا اعلان نہیں ہوا، نظام اور راہ علی کا اعلان ہوا ہے، یعنی ایسے نظام کا اعلان ہوا ہے جس میں عزت ہے، جس میں شرف ہے، جس میں پاکیزگی ہے، جس میں غیرت ہے، جس میں بندگی ہے، جس میں تقویٰ ہے، جس میں قرآن ہے، جس میں سیرت ہے، جس میں عمل ہے، جس میں کردار ہے، جس میں حسن معاشرت ہے، جس میں حسن عمل ہے، جس میں اخلاق ہے۔ یہ قدیر ہے جو تمہیں سمجھاتا ہے عزت کیا ہے، بےزتی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے۔ یہ قدیر ہے جو تمہیں بتاتا ہے اپنا کون ہے، غیر کون۔ میرے محترم سامعین یاد رکھیے گا، اور یہ میرے رب کی عطا ہے، اللہ نے ہمیں علی عطا کیا ہے۔ علی کو بندوں نے نہیں بنایا ہے، علی کو مجمع نے نہیں بنایا ہے۔ اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی دام ظلہ العالی کو کمال کا ایک جملہ ارشاد فرمایا، او میرے اللہ میں تیرا کیوں کرنا شکر ادا کروں، میں تیرا کیوں کرنا شکر ادا کروں؟ کیا یہ تیرا کمال کم ہے کہ تو نے بھری کائنات میں ایک ہی علی پیدا کیا ہے، ایک ہی علی پیدا کیا ہے، اور ایسا با کمال پیدا کیا ہے ساری کائنات اکٹھی بھی ہو جائے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ہادی خود بنائے ہیں، اللہ نے تمہیں خود بنا کے عطا کیا ہے، اور وہ بھی علی جیسا، وہ بھی حیدر جیسا، وہ بھی فرزند ابو طالب جیسا۔ لہذا میرے محترم سامعین، میں اگلے وقت کے اندر آپ کی خدمت میں جو غدیر پڑھنے جا رہا ہوں، یہ شیعہ کتب کی نہیں، اہل سنت بھائیوں کی معتبر ترین کتاب سیاہ ستہ میں سے حضرت زید بن ارقم کی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ زید بن ارقم کون ہے؟ پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہے، اوائل میں مسلمان ہوا، پیغمبر کی معیت میں گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی، میں نے تو لائٹ بند نہیں کی ہے نا، نور کی روشنی سے دیکھتے جائیے تاکہ میں چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ زید بن ارقم جلیل القدر صحابی پیغمبر ہے، رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی اس نے، روزے رکھے اس نے، جہاد کیا اس نے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا پہلا اور آخری حج جو نبی نے ادا کیا، یہ اس حج میں نبی کے ساتھ موجود تھا، اور یہ اس دور کی روایت ہے جب 70,000 ممبروں سے علی کی توہین ہو رہی تھی، کہنے والے کہہ رہے تھے، سب کرنے والے سب کر رہے تھے، توہین کرنے والے توہین کر رہے تھے۔ مومنین اندازہ کیجئے 70,000 ممبر 70 سال تک علی کی توہین ہوتی رہی۔ میں اس سے بڑا جملہ علی کی عزت و عظمت کا کیا بیان کروں؟ آج 1400 سال گزر گئے، نہ ممبر بچے ہیں، نہ ممبر والے بچے ہیں، نہ بادشاہ بچے ہیں، نہ ممبروں پہ بیٹھنے والے بچے ہیں، ہر کوئی مر گیا، اپنی جہنمی قبروں کا ایندھن بن گیا۔ میرا علی کل بھی زندہ تھا، میرا علی آج بھی زندہ ہے۔ یا علی، متوجہ بیٹھے میری باتوں پر۔ میرے محترم سامعین یاد رکھیے گا، علی شخص کا نام نہیں ہے، علی کردار کا نام ہے، علی راستے کا نام ہے، علی حسن عمل کا نام ہے۔ تو یہ اس دور کی بات ہے۔ 3 تقسیمیں میرے نوجوان عزیزوں غور کرنا، ایک کو کہتے ہیں صحابی، ایک کو کہتے ہیں تابی، ایک کو کہتے ہیں تبع تابی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو۔ تابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہو لیکن اصحاب پیغمبر کو دیکھا ہو۔ تبع تابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے نہ رسول اللہ کو دیکھا ہو نہ اصحاب پیغمبر کو دیکھا ہو، اس نے تابی کو دیکھا ہو، یعنی جس نے صحابی کو دیکھا ہے اس نے اسے دیکھا ہو۔ میں جس گروہ کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ تبع تابی نہیں ہے، وہ اصحاب بھی نہیں ہے، وہ ہیں تابعین کا گروہ، یعنی وہ گروہ جس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن رسول کے اصحاب کو دیکھا ہے۔ دور وہی ہے، 70,000 ممبر لگے ہوئے ہیں، علی پہ سب ہو رہا ہے، عقیدے بگاڑے جا رہے ہیں، راستے جدا کیے جا رہے ہیں، اسلام میں تفرقہ ڈل رہا ہے، اسلام کی حیثیت کو خراب کیا جا رہا ہے، اسلام کے راستے کو تبدیل کیا جا رہا ہے، سنت پیغمبر کو مجروح کیا جا رہا ہے، قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ اس دور کے اندر تابعین
تابعین کا ایک گروہ چلتا چلتا مدینے پہنچ گیا. کس کے پاس؟ اللہ کے نبی کے اس صحابی کے پاس. اکثر صحابہ دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ کے نبی کا یہ صحابی ہے. نام کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. آ کر وہ تابعین کا گروہ کہنے لگا اے زید بن ارقم، تم اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہو، ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح نا، تو نے رسول کی معیت میں جہاد کیا، رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی، رسول سے حدیثیں سنتے رہے، ہمیں کوئی ایسی حدیث سنا دو جس کو تو نے خود رسول اللہ سے سنا ہو، کچھ حدیثیں سنا دو. جناب زید عذر کھائی کر کے کہتے ہیں ہاں ہاتھوں میں راشا ہے، حافظہ کام نہیں کرتا ہے، بڑھاپے کو جا پہنچا ہوں، کچھ زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن ایک حدیث مجھے آج بھی ایسے یاد ہے جیسے نبی پڑھ رہا ہے میں سن رہا ہوں، جیسے نبی پڑھ رہا ہے میں سن رہا ہوں. تابعین کا شوق بڑھا، اشتیاق کے حصول حدیث کے اندر تابعین کا گروہ کہنے لگا اللہ کے نبی کے عظیم صحابی پھر وہ حدیث ہمیں سنا دو جو حدیث اللہ کے نبی کے صحابی نے سنائی. سناؤ نہیں، اتنے ڈھیلے مجمع میں نہیں پڑھوں گا. کہا بھائی میرا وعدہ پورا ہو گیا ہے، میں لاہور سے سفر کر کے ہوں اور یقین جانے راستے میں ایک گھونٹ پانی کے لیے بھی نہیں رکا ہوں تاکہ جلدی جلدی فتح پور پہنچ جاؤں. اور فتح پور والوں کی حالت ہو آدھے جاگ رہے ہوں، آدھے سو رہے ہوں، آدھے زندہ ہوں اور آدھے شہید ہو. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ یا علی توجہ چاہتا ہوں. اے گروہ تابعین، ایک حدیث مجھے آج بھی ایسے یاد ہے گویا نبی بیان کر رہے ہیں، میں اسے سن رہا ہوں. تابعین کا اشتیاق بڑھتا ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی کے صحابی وہ حدیث ہمیں سنا دے. زید بن ارقم نے گفتگو کا آغاز کیا، کہنے لگے یہ اس دور کی بات ہے جب نبی نے مکے کو فتح کر لیا، 80,000 کا لشکر لے کر نبی مدینے سے نکلے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے. چیچک کی وبا آئی ہوئی تھی، زیادہ لوگ مدینے سے نہ نکل سکے، نبی مکے پہنچ گئے، اطلاعیں ملتی گئی، آوازہ بلند ہوتا گیا، لوگ نبی کی معیت میں حج ادا کرنے کے لیے مکے کی طرف بڑھنے لگے. مکے میں کام ہو گیا، عرفات کی منزل طے ہو گئی، مینا کی منزل طے ہو گئی، مزدلفہ کی منزل طے ہو گئی، اعمال مکہ ادا ہو گئے، ارکان حج ادا ہو گئے، خطبہ حجۃ الوداع ہو گیا. نبی پلٹنے لگے، اے میرا اللہ آج تیرا نبی پلٹ رہا ہے. نبی پلٹنے لگے، غدیر خم کے چوک میں پہنچے جہاں سے مختلف ملکوں کو مختلف علاقوں کو راستے پھوٹتے تھے. یہیں سے کوئی یمن جا رہا ہے، کوئی مصر جا رہا ہے، کوئی عجم جا رہا ہے، کوئی مدینہ جا رہا ہے. گھبرا تو نہیں گئے ہو یار؟ کوئی مدینہ جا رہا ہے، یہیں سے راستے پھوٹ رہے ہیں، یہیں سے لوگوں نے جدا ہونا ہے. اللہ نے نبی کو یہیں پر روکا، قرآن کی اس آیت کو نازل کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میرا حبیب وہ پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا جا چکا ہے، یہ پہنچانا بہت ضروری ہے. معذرت کے ساتھ میرے دوستو بات تلخ نہ ہو جائے، سماج جشن کا ہے لیکن تربیت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. اللہ نے نبی کو ڈانٹا نہیں، بات لا علم لوگ پڑھتے ہیں. اللہ نے نبی کو ڈانٹا نہ، ڈانٹ وہاں ہوتی ہے جہاں غلطی ہو. آل محمد کے مکتب میں نبی غلطی نہیں کرتا ہے، نبی سے کوتاہی نہیں ہوتا ہے. یہاں ڈانٹ نہیں ہے، یہاں بات کی اہمیت کو واضح کر کے میرا رب کہہ رہا ہے یہ کام اتنا ضروری ہے، یہ کرے گا تو رسالت کا کام مکمل ہوگا، یہ کرے گا تو دین مکمل ہوگا، یہ کرے گا تو نعمت تمام ہوگی. اللہ کے نبی رک گئے، کچھ نکل گئے تھے غدیر سے آگے، کچھ رہ گئے تھے غدیر سے پیچھے. اللہ نے کہا میرا حبیب جو نکل گئے ہیں ولایت علی کے اس میدان سے آگے انہیں پیچھے بلا، جو رہ گئے ہیں پیچھے انہیں ساتھ ملا. جب تک تم فتح پور والوں بیدار نہیں ہوگے، میں یہ لفظ بار بار کہتا رہوں گا اس لیے کہ اس کی قیمت کا اندازہ شاید مجھے ہے اور آپ کو بھی ہو جائے گا. اللہ کیا کہہ رہا میرا حبیب دور رک جا غدیر کے میدان میں. غدیر ہے ولایت علی کا میدان، جو ولایت علی سے آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلا لے، جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملا لے. اس کا معنی کیا ہوا؟ گویا اللہ سمجھا رہا ہے نہ ولایت علی سے آگے بڑھنے کی اجازت ہے، نہ ولایت علی سے پیچھے رہنے کی اجازت ہے. آگے بڑھو گے تو بھی نقصان ہے،
یا علی یا میری گل سمجھ آتی کہ نہیں میرے دوستوں بزرگوں؟ جو آگے نکل گئے انہیں پیچھے بلا لے، جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملا لے، اگلوں کو پیچھے بلایا گیا۔ شیعوں ذرا خیال کرنا، اگر تمہیں بھی کوئی پتہ چلے نا کوئی ولایت علی سے آگے نکل کے علی اللہ کہہ رہا ہے، اس بدبخت کو سمجھا ولایت سمجھ مشرک نہ بن، ولایت اور ہے شرک اور ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے ہو میری بات؟ جو آگے نکل گئے پیچھے بولا، جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملا۔ اگلا جملہ آکھاں بھئی ناراض سے بیٹھے بیٹھے، اگلا جملہ آکھاں جو آگے نکل گئے پیچھے بولا، جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملا۔ نبی کھڑے ہو گئے، نبی کھڑے ہو گئے، سب کو اکٹھا کیا۔ روایتیں 5 ہیں، 1.5 لاکھ صحابی، 1,24,000 صحابی، 1,20,000 صحابی، 1 لاکھ صحابی، 80,000 صحابی، جو روایت مانو تمہاری مرضی ہے، لیکن کم سے کم 80,000 ہیں۔ سب کھڑے ہو گئے، نبی نے فوراً کہا پلانوں کا ممبر بناؤ، پلانوں کا ممبر بناؤ۔ پلان جانتے ہیں نا بھائی دوستو، پلانوں کا ممبر بناؤ۔ اور یہاں بھی اس غلطی کا ازالہ کرتا چلو، یہ محض کہانی اور بات ہے، جن کے جانے کا ڈر ہو ان کے پلانے اتارو۔ کیا سارے تو جانے والے نہ تھے نا؟ اور زمین یاد رکھنا، یہ میرا عقیدہ ہے، روایت آیت نہیں ہے۔ آج ہے ولایت علی کا اعلان، علی ہے ابو تراب۔ اگر کوئی جانے کا ارادہ بھی کرتا، اللہ زمین کو حکم دیتا، او زمین اس کے پاؤں جکڑ لے، اس وقت تک ہلنے نہ دینا جب تک علی کی ولایت کا اعلان۔ پھر کیوں کہا پلانوں کا ممبر بناؤ؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں پلانوں کا ممبر بنایا؟ اور نبی ہے کون؟ کتنا طاقتور ہے میرا نبی، جن کے بچوں کا لباس جنت سے آئے، چاہتے تو جنت سے ممبر منگوا سکتے تھے۔ نہیں، اور ذرا آپ کے اذہان کو معطر کروں، اللہ کے نبی ہیں، نام جن کا حضرت سلیمان۔ سلیمان کے دربار میں آ رہی ہے ملکہ سبا۔ حضرت سلیمان نے اعلان کیا، قرآن پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الملأ، او میرے دربار کے سردارو، تم میں کوئی ہے جو تخت بلقیس کو ملک سبا سے اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ قرآن کہتے ہیں قال عفریت من الجن، جنوں میں سے دیو کھڑا ہوا، کہنے لگا میں لا سکتا ہوں، کتنی جلدی؟ قبل ان تقوم من مقامک، تیری محفل کے ختم ہونے سے پہلے۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قرآن کہتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، عاصم بن برخیہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ کا علم تھا، کہ میں لا سکتا ہوں، کتنی جلدی؟ کہ نبی تیری آنکھوں کی پلکوں کے جھپکنے سے بھی پہلے، آنکھوں کی پلکوں کے جھپکنے سے بھی پہلے۔ لنگر شکر کھا بیٹھے ہوئے یا کھانا ہے؟ کھا بیٹھے ہوئے، پھر حلال کرنا لازمی ہے۔ گھبرا تو نہیں ہو میری باتوں سے، جو نہیں بولے گا شام پیٹ میں درد پڑے گا اس کے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے محترم سامعین، یاد رکھیے گا، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں تاکہ جشن کا سما بھی بحال رہے اور میرا پیغام بھی پہنچ جائے۔ ہاں، عاصم بن برخیہ کون ہے؟ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ کا علم ہے۔ آگے بڑھو، قرآن کہہ رہا ہے میرا حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا، اگر کافر کہیں کہ تو رسول نہیں ہے، میرا حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں، انہیں کہنا مجھے ابو جہل کی گواہی کی ضرورت نہیں، مجھے ابو لہب کی گواہی کی ضرورت نہیں، مجھے عتبہ شیبہ کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میری نبوت کے 2 گواہ کافی ہیں، ایک میرا اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ میرے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر سے پوچھا گیا مولا یہ پوری کتاب کا علم رکھنے والا کون ہے؟ فرمایا ہوا جدی علی ابن ابی طالب، وہ میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے۔ توجہ، مولا کچھ اور بتائیے۔ فرمایا اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں، ایک کا علم فتح پور والوں جاگنا، ایک کا علم اللہ نے عاصم بن برخیہ کو دیا تھا، 72 کا علم اللہ نے میرے دادے علی کو عطا فرمایا۔ نبی چاہتے تو مدینے سے ممبر منگوا سکتے تھے، بولو بھائی منگوا، ہاں بلند کر کے ذرا ہاتھ بولو، منگوا سکتے تھے یا نہیں؟ سارے بولو منگوا سکتے تھے نا۔ نبی چاہتے تو جنت سے ممبر منگواتے، پلانوں کا کیوں بنایا؟ کیوں کا پلانے اتارو ممبر بناؤ؟ توجہ، نبی حکیم ہے، قول الحکیم لا یخلو من الحکمہ، فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ۔
حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں۔ تھکتے جاؤ گے تو میں چھوڑ جاؤں گا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں۔ قول حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں۔ فرمایا پلانوں کا ممبر بناؤ۔ کیوں؟ نبی جانتے تھے ہر بات ہر بندے کو اچھی نہیں لگتی، اور یہ پیغام ہر کسی کے لیے اچھا نہیں تھا۔ کچھ کے لیے اچھا تھا، کچھ کے لیے بڑا ہی برا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب بات بری لگ رہی ہو، بندہ کہتا ہے سننے پہ مجبور تو ہو گیا ہوں، اللہ کرے جلدی جان چھوٹے تاکہ میں اس سے بلا بیٹھوں۔ نبی جانتے تھے بہت سے ایسے بھی ہیں جو شاید بات کو بلانا چاہیں۔ نبی نے کہا پلانوں کا ممبر بناؤ۔ کیوں؟ عرب ہے صحرا، صحرا میں ہر گھر کی ضرورت ہے اونٹ، اور اونٹ واحد سواری ہے۔ جب تک پلان نہ ہو نہ سامان لا سکتے ہیں نہ بندہ بیٹھ سکتا ہے۔ نبی نے کہا پلانوں کا ممبر بناؤ۔ اگر یہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کی صدا سن کے بلانا بھی چاہیں گے، جیسے گھر جائیں گے سامنے پلان نظر آئے گا، پیغام خود یاد آ جائے گا۔ پلانوں کا ممبر بنا۔ نبی نے خطبہ غدیر شروع کیا۔ گھبرا تو نہیں گیا میری بات ہو؟ بس میں بالکل قریب آ گئے، ایک میسج اور دوں گا۔ نبی نے خطبہ شروع کیا 11 موضوعات پر۔ یہ ہے ہمارے ممبروں کی سکم، یہ ہے ہمارے ممبروں کا مرض۔ ہم نے آج تک اس قوم کو خطبہ غدیر نہیں سنایا۔ 11 موضوعات پر ہے خطبہ غدیر، 3.5-4 گھنٹے کا ہے خطبہ، ایک جملہ نہیں ہے۔ دین کے وارث نے ایک جملہ نہیں کہا، پورا خطبہ بیان کیا، اللہ کی توحید سے آغاز گفتگو کیا۔ خلاصہ سناؤ یا چھوڑ دو؟ اللہ کے نبی نے غدیر کا خطبہ شروع کیا، حی علی خیر العمل کہہ کر بلال نے آواز دی، نقطہ سمٹ کر ایک جگہ پہ اکٹھا ہوا، اور نبی کا اہتمام سنو گے۔ نبی کا انداز کیا تھا؟ 1,24,000 کا مجمع، یہ مستند روایت ہے، زیادہ روایت ہے۔ کہا نبی نے ان کے درمیان ہاکر جان دے ہوئے، ہاکر نہ پتہ ہے ہاکر کسے کہتے ہیں؟ آواز دینے والے۔ ہر ہاکر برا نہیں ہوتا، ہر ہاکر برا نہیں ہوتا۔ نبی نے ہاکر کھڑے کیے، اور ایک ایک چند بندوں کے فاصلے پر نبی بات کرتے، ادھر والا پچھلے کو، پچھلے والا پچھلے کو، پچھلے والا پچھلے کو، ادھر والا ادھر کو، ادھر والا ادھر کو، ہر بندے کو پکڑ کر، جس کا میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ادھر نبی خطبہ پڑھتے، ادھر ہاکر پکڑ پکڑ کے کہتے گل سمجھ آئی ہے یا کوئی نہ، بات سمجھ آئی ہے یا کوئی نہ۔ پکڑ پکڑ کے نبی سمجھاتا رہا۔ 11 موضوعات پر مشتمل میرے نبی نے خطبہ دیا، اللہ کی توحید سے آغاز گفتگو کیا، اپنی رسالت پہ گفتگو کی، بنی ہاشم کی عظمتوں کو بیان کیا، فضیلت آل رسول کو بیان کیا۔ اور یاد رکھیے گا، کل بھی ایک ملا ٹی وی شو پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا، صاحب اگر یہ ولایت علی کا جشن ہے، جشن غدیر، تو پھر حسن کے لیے جشن کیوں نہیں منایا، حسین کے لیے کیوں نہیں منایا؟ میں سن پڑھ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھنا بیان غدیر خون کے میدان میں ذات علی کا اعلان نہیں ہوا، نظام ولایت علی کا اعلان ہے۔ اس نظام میں ایک چہرہ علی کا ہے، ایک حسن کا ہے، ایک حسین کا ہے، ایک زین العابدین کا ہے، ایک محمد باقر کا ہے، ایک جعفر صادق کا ہے، ایک موسیٰ کاظم کا ہے، ایک علی رضا کا ہے، ایک محمد نقی کا ہے، ایک علی نقی کا ہے، ایک حسن عسکری کا ہے، اور آخری چہرہ نظام ولایت میں میرے اس ہادی کا ہے جو غیبت کے پردے میں بیٹھ کر ہماری ہدایت بھی کر رہا ہے، رہنمائی بھی کر رہا ہے۔ پیغمبر نے خطبہ شروع کیا، تھک تو نہیں گئے بھائی دوستو؟ خطبہ شروع کیا، 11 موضوعات، توحید سے آغاز، رسالت پہ بات، عقیدے پہ بات، عمل پہ بات، حسن اخلاق پہ بات، حسن معاشرت پہ بات، بندگی پہ بات۔ آج جو مومن کہتا ہے ولایت اور ہے نماز اور ہے، اس پاگل کو سمجھاؤ غدیر ہے ہی نماز کی بقا کی بات، غدیر ہے یہ دین کی بقا کی بات۔ کہ اللہ کے قرآن کی آیتیں سب نے پڑھی، میں نے بھی پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معنی کیا ہے؟ آج دین مکمل ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ولایت بے دینی کا نام نہیں،
اکمال دین کا نام ہے. آج نعمتیں تمام ہوئی ہیں, آج اسلام اللہ کے ہاں پسندیدہ بنا ہے. تو پھر غور کرنا, جو اسلام علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ پسندیدہ بنا ہے, اس اسلام میں نماز بھی ہے, اس اسلام میں روزہ بھی ہے, اس اسلام میں حج بھی ہے, اس اسلام میں عزت بھی ہے, اس اسلام میں غیرت بھی ہے, اس اسلام میں مومن کی عزت بھی ہے, اس اسلام میں عزاداری بھی ہے, اس اسلام میں علم بھی ہے, اس میں کردار بھی ہے, اس میں قرآن بھی ہے, اس میں عمل بھی ہے, اسی میں 14 کا فرمان بھی ہے. مل کے ایک صلوات. جتنی رب نے طاقت دی ہے, مل کر پوری طاقت کے ساتھ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. ماشاءاللہ. توجہ رہے میرے دوستوں بزرگوں, ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. خطبہ بیان کیا, خطبے کے اندر پھر نبی نے بیان کیا 2 قسم کے حق ہیں. ایک حقوق اللہ اپنے بچوں کو سکھائیے. یہ انٹرنیٹ کی گندگی چھوڑ کر پلے اسٹور پہ جا کے خطبہ غدیر ڈاؤن لوڈ کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, تاکہ تمہیں پتا چلے علی تم سے چاہتا کیا ہے, علی کی تم سے تمنا کیا ہے. میرے محترم سمیع لفظ غور کرنا. فرمایا 2 قسم کیا کہیں, ایک کا نام ہے حقوق اللہ, ایک کا نام ہے حقوق العباد. نماز اللہ کا حق ہے, معافی نہیں ہے. روزہ اللہ کا حق ہے, معافی نہیں ہے. حج اللہ کا حق ہے, معافی نہیں ہے. لیکن بہن کا حق بندے کا حق ہے, معافی نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا, میں اگلا لفظ کہہ رہا ہوں, اللہ جانے یہ سمجھا پاؤں, چھٹی نماز کی بھی نہیں ہے, لیکن نماز میں کمی معاف ہے. بہن کا حق نہیں دیا, نہ جنت ہے, نہ دنیا ہے, نہ آخرت ہے, نہ علی ہے, نہ قرآن ہے, نہ حوض ہے, نہ جنت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سیدھی جہنم ہے. اس لیے کہ اللہ اپنے حق میں معاف کرتا ہے, بندے کے حق میں معاف نہیں کرتا ہے. پھر پیغمبر نے فرمایا للعجمی للعربی وللعربی للعجمی, اجمی کو عربی پر. تھک گئے ہو امامی صاحب, پھر آ گئے ہیں جی, پھر آ گئے ہیں. اور اگر آپ یوں سنیں گے تو پھر ہمیں ذرا لمبا سنانا بھی آتا ہے. جو ہمارے ساتھ اچھا چلے ہم اس کے ساتھ بہت اچھا چلتے ہیں, اور جو ہمارے ساتھ گڑبڑ کرے پھر ہم جب گڑبڑ کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں میک ہوتے ہیں وہ بڑا ٹاٹا ہوتا ہے. لہذا توجہ کر. اچھا, جتنے جوان بیٹھے ہیں یا علی کہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے جی, پوری طاقت کے ساتھ مل کر نعرہ حیدری. تو میرے محترم سمیع نبی نے فرمایا للعجمی للعربی وللعربی للعجمی, اجمی کو عربی پر, عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. کوئی خان, کوئی ملک, کوئی چودھری, کوئی مغل, کوئی فضیلت نہیں. کوئی سید, کوئی سردار, کوئی فلاں, کوئی فلاں, کوئی فضیلت نہیں. للعجمی للعربی وللعربی للعجمی, اجمی کو عربی پر, عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. للاسود للابیض وللابیض للاسود, کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں اگر معیار فضیلت ہے تو اس کا نام تقوی الہی ہے. یہاں پہنچ کر حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں گل پھٹ نہیں گئی, میں شیعوں کی کتاب سے نہیں اہل سنت کی سیاستہ سے قدیم پڑھ رہا ہوں. جناب زید کہتے ہیں پھر پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عزتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے, دوسری میری عزت اہل بیت ہے. دونوں سے رشتہ جوڑنا, دونوں سے تعلق جوڑنا, دونوں سے واسطہ جوڑنا. اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم انہیں نہ چھوڑنا, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. نہ قرآن آل سے جدا ہے, نہ آل قرآن سے جدا ہے. قرآن کا انجام بھی حوض کوثر ہے, آل کا انجام بھی حوض کوثر ہے. قرآن بھی حوض کوثر پہ جائے گا, آل بیت بھی حوض کوثر پہ جائیں گے. اور کتنا آسان فرمولہ ہے جو زہرا کے بابا نے بیان کیا, تم ان دونوں سے پکڑنا, ان کا رول حوض کوثر ہے. جب تم نہیں چھوڑو گے یہ اکیلے نہیں جائیں گے, جدھر جدھر یہ جائیں گے تمہیں ساتھ لے جائیں. پھر نبی نے فرمایا, توجہ رہے, پھر فرمایا لست اولی بکم من انفسکم. اب یہاں سے شیعہ روایت, کیا تمہاری جانوں پر میرے اصحاب تمہارا حق زیادہ ہے یا میرا؟ سمجھا دوں یہ بات یا چھوڑ جاؤں؟ کیا تمہاری جانوں پر تمہارا حق زیادہ ہے یا میرا؟ الست اولی بکم من انفسکم, کیا تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ میرا حق ہے؟
قالوا بلا یا رسول اللہ، سیانے تھے نا صاحب، کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی، آپ کا حق ہماری جان پر ہم سے زیادہ ہے۔ کیا معنی؟ اس حق کے تصرف کا معنی کیا؟ یہ سمجھو گے تو ولایت کا معنی سمجھ آئے گا۔ کیا معنی؟ ہجرت کی شب ہے، حکم ہو گیا مصطفیٰ مکہ چھوڑ۔ اللہ کیسے مکہ چھوڑوں، امانتیں میرے پاس ہیں۔ آواز آئی گھبرا نہیں، بستر پہ اسے سلا جو امانت میں بھی تیرے جیسا ہے، صداقت میں بھی تیرے جیسا۔ نبی نے علی کو بلا کے کہا یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ حق کے تصرف کیا؟ توجہ، غدیر کے اس پیغام کی اس سے بہترین مثال نہیں ہے۔ کہا میرے بستر پہ سو جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں ایک رات میں 1000 رکعت نوافلہ پڑھتا ہوں۔ علی کیوں پڑھتے ہو؟ کہا رب کی رضا کے لیے۔ مصطفیٰ کی آواز آئی آج پھر رضا ادھر نہیں، رضا ادھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ان 1000 رکعتوں کا پڑھنا اور ہے، محمد کے بستر پہ سونا اور ہے۔ علی چاہتا ہے رکعتیں پڑھوں، محمد چاہتا ہے سو جائے۔ اپنی چاہت قربان کر کے جو محمد کی چاہت کو بالا تر کرے، کائنات کے اس ولی کو علی کہا جاتا۔ الست اولیٰ بکم من انفسکم، مانا سمجھ آ گیا میرے دوستو؟ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ قالوا بلا، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا حق ہم سے زیادہ ہے۔ کہا پھر سوچو، کہا بالکل زیادہ ہے۔ آواز دی توجہ، اب ہر ہاتھ بلند ہو میرے ساتھ جیسے میرا بلند ہے، ہر ہاتھ بلند، سارے بلند کریں اپنے ہاتھ کو، ہر ہاتھ بلند ہو اور اب پیغام سنو۔ نبی نے علی کو بلایا، فرمایا علی میرے قریب آ۔ علی کا ہاتھ پکڑا، بغل کی سفیدی ظاہر ہوئی۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اگر میرے حق کو اپنے حق پہ بھاری سمجھتے ہو تو پھر سنو، جس کا میں مولا اس کا، اور زبان تھکی ہوئی ہے تو چھوڑ جاؤ جشن، جس کا میں مولا اس کا، جو نہیں بولے گا مولا علی ناراض ہوگا۔ جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا، جیسا میں مولا ویسا، جس معنی میں مولا اسی معنی میں۔ اب واقعہ تو نہیں بلا سکے، معنی بدلا، یہ ملا کی سازش، معنی بدلا۔ دوستی کا اعلان کیا رسول نے۔ اگر یہاں دوستی تھی تو مدینے میں کیا کیا؟ جب علی کو سینے سے لگا کے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ جو دنیا و آخرت میں محمد کا بھائی ہے، پھر دوستی کا اعلان کیسا؟ توجہ ہے میرے دوستو بزرگوں، یاد رکھنا کمال جملے عقیل الغروی کے، علامہ عقیل الغروی نے کمال کا اللہ انہیں صحت دے، فرمایا علی پہ بات بعد میں کرو، پہلے محمد کو پہچانو، پہلے یہ معیار طے کرو کہ محمد کا مقام تمہارے یہاں کیا ہے۔ محمد بھائی ہے تو علی بھائی ہے، محمد دوست ہے تو علی دوست ہے، محمد یار ہے تو علی یار ہے، محمد مولا ہے تو علی مولا ہے، محمد حاکم ہے تو علی حاکم ہے۔ اور میرے قائد علامہ سید ساجد علی نقوی نے یہ کمال جملہ ایک مجلس ایک نشست میں کہا تھا، کہا 1400 سال گزر گئے، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، جتنے لوگوں نے زہرا کے بابا کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، ایک کا تعلق بھی علی والوں سے نہیں ہے، ایک کا تعلق بھی علی والوں سے نہیں۔ کیوں؟ کہا غدیر خم نے فقط ولایت علی نہیں سمجھائی، ہمیں دو پیغام دیے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، دو پیغام دیے، محمد پہ نبوت ختم ہو رہی ہے، علی سے ولایت شروع ہے۔ آخری میسج، 3 دن تک بیعت ہوتی رہی۔ یاراں دی بھی بیعت ہوتی ہے، یاروں کی بھی بیعت ہوتی ہے، دوست ہیں نا آپ کے بھی بہت سارے بنائے ہوں گے، سیغہ اخوت پڑھتے ہیں، یاروں کے ساتھ سیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے، بیعت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آگے بڑھے، توجہ، اخلاقیات سے باہر نہیں جا سکتا، جملہ تلخ ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا، ذہن دوڑانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، بخین، ذرا میرے نال بولو تو صحیح سا، بخین، سارے بولو بخین، نہیں اور اونچی آواز نال بولو، بخین بخین بخین، لک ابن ابی طالب
مجھے نہ مان، اصحاب کو تو صحیح مان۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کس کو؟ ابو طالب کے بیٹے تجھے کہنے والے ہیں دوسرے خلیفہ، کس پر مبارک ہو؟ مانا میں کرنے لگا ہوں، دوستی کا مانا سجا تو دوست مان، حاکم کا مانا سجا تو حاکم مان۔ فرمایا اسبات مولایا، علی مبارک اس بات پر ہو آج تو ہو گیا میرا مولا۔ نہیں تھکے بیٹھے ہو یار، تھکے بیٹھے ہو، آج تو ہو گیا میرا مولا۔ خالی میرا مولا نہیں ہو گیا، اسبات مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، علی مبارک ہو اس بات پر آج تو ہو گیا میرا بھی مولا، ہر مومن کا بھی مولا، ہر مومنہ کا بھی مولا۔ اب گھر جا کے سوچنا مانا حاکم کا اچھا لگتا ہے یا دوستی کا اچھا لگتا ہے؟ پیغمبر چلے اور توجہ، اور ایک میسج، نعمان فاری آگے بڑھا، بعض نے لکھا مکہ، بعض نے لکھا بعض نے لکھا غدیر، بعض نے لکھا راستہ، بعض نے لکھا مدینہ۔ اے محمد یہ کیا کیا؟ جو الفاظ اس نے کہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، شائستگی میں گزر رہا ہوں۔ کہ یہ کیا کیا عبداللہ کے لال؟ نمازیں پڑھائیں ہم نے پڑھی، روزے رکھے ہم نے رکھے، حج کرائے ہم نے کیے، اب علی کو ہمارا مولا کیوں بنایا؟ نبی کی آواز آئی حیا کر، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میں اللہ کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، میں نے جس سے بنایا اس نے، اعلان میں نے کیا۔ اور یاد رکھنا سامعین گرامی قدر، قرآن کہنے لگا فوراً اس بدبخت نے لب کشائی کی اور سالا سائلم بے عذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا، اسی پہ میں جشن ختم کر رہا ہوں، دوبارہ سے امامی صاحب کے ممبر حوالے کر رہا ہوں، لیکن جو نہیں بولے گا پھر مولا خود ہی پوچھے گا۔ میرے بھائیو دوستو کہنے لگا اے اللہ اگر علی کو ہمارا مولا، علی کو ہمارا مولا، نعمان فاری کہنے لگا علی کو ہمارا مولا، اگر محمد نے اپنی ذاتی مرضی سے بنایا عذاب نہ دینا، اگر تیری مرضی سے بنا فوراً عذاب بھیج۔ آسمان سے پتھر اترا، دشمن ولایت علی کے سر پہ لگا، علی کا دشمن واصل جہنم ہوا۔ مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے، دشمن علی کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ میرا فقط سوال یہ ہے یا اللہ مار دیتا، کسی صحابی کو کہتا وہ اسے فنار کرتا، اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا، پتھر سے کیوں مارا ہے؟ پتھر سے کیوں مارا ہے؟ علی کے دشمن کو پتھر سے کیوں مارا ہے؟ نہ آیت ملی ہے نہ روایت ملی ہے، لیکن تاریخ نے